Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ موضوع بہت سے لوگوں کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا، مگر حقائق بہت بھیانک ہے۔ ٹڈی دل ایک خاموش قاتل، ایک بدترین دہشت گرد تنظیم کی طرح پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور پاکستان خوراک کے ایک شدید بحران کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور شاید آپ کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہو کہ پاکستان میں ٹڈی دل یعنی لوکٹس کا اس قدر شدید حملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ریاستی سطح پہ اس حوالے سے 1 فروری 2020 میں ہی ایمرجنسی کا اعلان کر کے ٹڈی دل کے خلاف ریاستی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ صوبہ KPK نے 29 جنوری 2020 کو صوبائی سطح کی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ ریاستی سطح کی ایمرجنسی انتہائی قدم ہوتا ہے جو نیشنل لیول کے کرائسس ہی میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پہ یہ ٹڈی دل حملہ کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ فوج کو بڑے پیمانے پر ٹڈی دل حملے سے مقابلے اور بچاؤ کے لیے ٹریننگ کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اس عالمی وبا سے شدید متاثر ہوگا، لہذا فوج نے ابھی سے کسانوں اور ریاست کی مدد کے لیے ٹریننگ شروع کر دی ہے، جبکہ بہت سے یونٹ فیلڈ میں کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ کو اس ٹڈی دل وبا کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پہ سپریم کورٹ نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ٹڈی دل کیا ہے؟ یہ ٹڈیوں یعنی گراس ہوپرز کی ایک مخصوص قسم ہے جو شدید سبزہ خور یعنی گریگریس ہوتی ہے۔ ٹڈیوں کی 7000 اقسام میں سے 20 جدید شکل کی سبزی خور ہیں۔ یہ ٹڈی دل اپنی ساخت، شکل اور رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو خوراک ملتی جاتی ہے یہ مزید طاقتور، خطرناک اور بھیانک ہوتے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فصلوں اور سبز درختوں اور چراگاہوں کا صفایا کر کے تباہ و برباد کرتے جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی تعداد میں اضافہ بھیانک شرح سے ہوتا ہے۔ ایک مادہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے، اور نمی میسر آ جائے تو ان میں سے سینکڑوں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں، جو ٹڈی دل کی پہلے سے موجود فوج ظفر موج میں مزید لاکھوں کا روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی دل کو دور سے آتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرد کا کوئی خطرناک طوفان یا گہرے سیاہ بادل آگے بڑھ رہے ہیں۔ نئے ٹڈی دل میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ زہریلے پودے اور پتے بھی کھا جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کہ اس کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹڈی دل ایک دن میں 90 میل سے زیادہ کا سفر بآسانی طے کر سکتی اور فصلوں کو چٹ کرتی جاتی ہے۔ یہ دانے دار فصلوں گندم، مکئی، باجرہ، چاول، چنا، دالوں، پھلدار درختوں کی سخت ترین دشمن، جو کہ انسانی خوراک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع کلومیٹر میں پھیلا ٹڈی دل لشکر تقریباً 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتا ہے۔ آپ اسی سے اس وبا کے بھیانک پن کا اندازہ لگا لیجیے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ یہ موجودہ وبا کب اور کیسے پھوٹی۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ خطہ عرب میں رب الخالی کے علاقے میں 2 عدد سائیکلونز آنے کے باعث ٹڈی دل کو پانی اور نمی میسر آئے، جس کے باعث اس کی افزائش میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا، اور محض چند ماہ میں کروڑوں اربوں ٹڈی دل جمع ہو گئے، اور جیسے ہی موسم گرم ہوا انہوں نے یمن اور عمان کی جانب ہجرت کر دی اور ایران کے راستے پاکستان، جبکہ دوسری طرف افریقہ تک جا پہنچے۔ یہ تو وہ سرکاری کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے، مگر خود ٹڈی دل ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں ٹڈی دل کی افزائش رب الخالی جیسے صحرا میں اس قدر تیزی سے کیسے ہوئی، جبکہ وہاں سبزہ بھی نہیں ہے۔ جب آزاد ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یمن کے بارڈر کے ساتھ رب الخالی کے صحرا میں انتہائی دور دراز اور ناقابل رسائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی بیس ہے، جس میں ڈرونز کا علاقائی اڈہ بھی ہے، جو یمن میں ڈرون حملوں اور نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو 2011 میں بنایا گیا۔ یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ چھوٹے جہازوں اور ڈرونز کو مصنوعی بارش برسانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا یہ بات بعید از قیاس نہیں
کہ امریکہ نے افریقہ، ایران، صومالیہ، سوڈان، پاکستان میں زرعی اجناس کو نقصان پہنچانے اور شدید زرعی بحران پیدا کر کے خوراک کی کمی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنوعی سائیکلون، نمی اور مصنوعی بارش سے وہاں جینیٹیکلی موڈیفائڈ لوکسٹس کی ایسی نسل کی افزائش کی گئی جو تیزی سے بڑھتے ہیں، جہاں سے ٹڈی دل وبا پھوٹی۔ آزاد ماہرین بھی وہاں سے ان لشکروں کے نکلنے پہ حیران ہیں، لہٰذا وہاں امریکی خفیہ فوجی بیس اور ڈرونز کی موجودگی کنسپریسی تھیوری کو تقویت دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جینیٹیکلی انجنڈ لوکسٹس کی تیاری کوئی نئی بات نہیں۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ حشرات الارض کو کھانے کے لیے جینیٹیکلی انجنڈ لوکسٹس اور دیگر ٹڈیوں کی بڑے پیمانے پہ لیبارٹری میں تیاری اوپن سیکرٹ، جو عام گوگل سرچ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی اشرافیہ خوراک کی سپلائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے، تاکہ جہاں ایک طرف وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکیں، وہیں عالم انسانی کو اپنا محتاج بھی بنا سکیں۔ چنانچہ ایسے ٹڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پہ فصلوں اور زرعی زمینوں پہ خطرناک کیمیکلز کا سپرے کروایا جائے گا اور فضا سے بھی جہازوں کے ذریعے کیمیکل سپرے کیا جائے گا، جو بظاہر تو ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوگا، مگر اس کا اہم مقصد نیچرل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زمینوں کی زرخیزی میں کمی ہوگا، جس کے بعد جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیجوں کے استعمال پہ ہی زور دیا جائے گا، جبکہ زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدی جانے لگیں گی۔ اس وبا کو لوکسٹ انفیسٹیشن 2019-20 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ ٹڈی دل کو شسٹیچیکا گریگیریا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وبا اب تک جن ممالک کو شدید متاثر کر چکی ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا، یوگنڈا، سوڈان، یمن، سعودی عرب، ایران، بھارت شامل ہیں۔ تاہم پاکستان میں اس کا حملہ سب سے سخت ہے۔ بھارت نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تعاون کی درخواست بھی کر دی ہے، کیونکہ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو کرونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اس عالمی ٹڈی دل وبا کے باعث عالمی سطح کے خوراک کے بحران کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں فصل ربیع کا نقصان 353 ارب روپے، جبکہ فصل خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا یاد رکھیے کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زیادہ ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز نے 11 مئی کو شائع کیے ہیں۔ اس عالمی وبا کو اللہ کا عذاب قرار دیا جائے، ہمارے انفرادی و اجتماعی گناہوں کی سزا گردانا جائے، مسلمانوں پہ آزمائش یا کوئی عالمی سازش سمجھا جائے، یا یہ ایک قدرتی فنومنا ہے، بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کی عموماً اور پاکستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں خصوصاً جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیق کی جائے اور ٹڈی دل سے نجات کے طریقوں پہ غور کر کے ایسا لائے عمل اپنایا جائے کہ جس سے کم نقصان ہو، اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسے سپرے تیار کروائے جائیں جس سے فصلوں اور زمین کی زرخیزی کو قطعاً نقصان نہ پہنچے۔ جن عالمی اداروں کے مشورے پہ سپرے کی جائے، اس سپرے کو اپنی لیبارٹریوں میں مکمل تحقیق کے ساتھ چیک کیا جائے، اور اس کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنے پر نہ صرف وہ کیمیکل استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ایسے کیمیکلز بنانے والوں پہ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا جائے، اور عالمی فورمز پر اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے۔ اس سلسلے میں آزاد عالمی ماہرین اور زراعت کے شعبے میں ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے ماہرین سے
مدد اور مشاورت لی جائے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے، اس وبا کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں 70 سال بعد ٹڈی دل کا یہ بدترین حملہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 70 سال جبکہ پنجاب اور KPK میں نقصان کا گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔